آگے سے شاگردوں نے کہا حضور آپ تو محلے کی مسجد کی امام بھی ہیں اور مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ تو بڑے اعلیٰ مرتبے کے فائز ہیں، اور وہ آپ کا مرید ہے، وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کی نماز کے اندر مقتدی ہے، آپ سے اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھ، کسی بھی بندے کی 4 کیٹیگریاں ہو سکتی ہیں، یا مجھ سے عمر میں بڑا ہے یا عمر میں چھوٹا، یا طاقت میں زیادہ ہے یا طاقت میں چھوٹا۔ فرمایا اگر عمر میں بڑا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، جس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ اگر عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے گناہ میری بنسبت کم ہے، لہذا وہ بھی مجھ سے اعلیٰ ہے۔ جو طاقت میں مجھ سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کمزوروں کی مدد میری بنسبت زیادہ کی ہے، وہ بھی مجھ سے اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی طاقت میں مجھ سے کم ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے میری بنسبت دوسروں پہ ظلم کم کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی مجھ سے اعلیٰ ہے۔ کہا بیٹا تو تو کہتا ہے میں باپے سے اعلیٰ، کہا کبھی غزالی کی نظر سے دیکھ، غزالی کو تو سارا زمانہ ہی اپنے سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کو سکون، امن، عزت، وقار تب میسر آتا ہے جب اس معاشرے کے بسنے والے لوگ دوسرے کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور یہی تقریب انسانیت کا درس ہے، اور یہی خانقاہی نظام کا وہ ایک بنیادی تصوف کا سبق ہے کہ جس کے اندر میں نہیں سکھائی جاتی، جس میں ہمیشہ تو کا درس دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے سرے بازار 4 جملے ارشاد فرمائے، فرمایا بیٹا ولا تمشی امامہ، زندگی میں کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلے۔ او بھائی منڈیو تواڈے نال میری گل ہے، اے زندگی کدے پیو تو اگے نہ چلے۔ یہ صرف پیراں نال چلن دی گل نہیں، ہر گل وچ پیو دے پیچھے۔ اے جدوں 4 ماتا پڑھ جاندے نا کہ ایف بی اے کر جاندے تے پھر آ گھر آؤن کالج چوں یونیورسٹی تو یا جے نوکری لگ جاوے تے او ہفتے بعد مہینے بعد گھر آؤن تے ابا ڈٹ ڈٹ کے کہندا منڈیا پھر تیری ماسی آئی سی کی خیال ہے تیرا؟ ہاں کر دیا۔ ایک بڑا پتھا جا جواب دے پڑھے لکھے بندے ساڈے کہندے لے ہن ساڈے بھی وہی رہ گئے ہیں۔ چاچا بھی کہتا تیرا کی خیال ہے؟ کہتا لے ہن ساڈے واسطے مک گئی ہے۔ گل نہ سمجھنے والی ہے، میں سادہ کر لگا تا بڑی اٹھا تے مسکراہٹ آئی ہے، لیکن سمجھیے گا اس گل کو، میرا درد سمجھیے گا ذرا کہ جے انہاں کول چلے جاوے نا منڈا تے پیر کہن بھی اج دا تیرا پیو کہندا تے تو مان لے، تے دیکھو پیر دی گل ہے زندگی پہ گزارنی، فیصلہ پیو کردا پیا۔ یہ پیرا کول بیٹھ کے منڈا گل کردا ہے کہ وہ زمانہ کتنا سونا سی، پیر کی فیصلہ کردے سی، منڈا کہندا سی جویں تہاڈا حکم ہو گیا صحیح ہوتا ہے۔ کتوں لے آئیے ہوں منڈے کہنے لگا جی زندگی میری فیصلہ میرا ابا کرے گا، اور مجھے بتائیے کہ ساری زندگی چٹکیاں تیری کس نے بھری ہیں؟ اس سے ساری زندگی تیری کون کرتا رہا؟ دکھوں میں کام تیرے کون آتا رہا؟ اور سکھوں کا مداوع کون کرتا رہا؟ اور ساری زندگی تیری ضرورتوں کو پورا کس نے کیا ہے؟ اور ساری زندگی تیری خوشیوں کے لیے جوبر و جوانی کس نے بیچا ہے؟ اور دن کو رات، رات کو دن کر کے محنت مزدوری کر کے اور تیری خوشیاں تجھے کس نے لے کے دی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ملا؟ آج کہتا ہے زندگی میری، فیصلہ میرا کیوں کرے گا؟ نوجوانوں یاد رکھنا، اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے باپ سے کروانا، اس لیے کہ باپ کا فیصلہ کبھی کھاٹنے والا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے کہا تھا اگر رب کی رضا لینا چاہتے ہو نا تو باپ کی رضا میں آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، فرمایا رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ اے باپ کو ناراض نہ کرنا، جس کا باپ ناراض ہو جائے حقیقت میں اس پہ اس کا خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے پہلی بات فرمائی ولا تمشی امامہ، زندگی میں آگے نہ چلنا، یہ انداز ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اے دوسری گل سنیا جے کتنا جاندار جملہ تے ایڈا دی زبان تیرا پیو بھی جا رہا ہے، تو بھی بہنا تے اپنے تیرے پیو نے بھی بہنا ہے، اے ابے تو پہلا نہ بیٹھے۔ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، کہا جب منزل پہ چلا جائے اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک تیرا باپ نہ بیٹھ جائے۔ اچھا اس میں حکمت مجھے یہ محسوس ہوتی ہے، ممکن ہے جس جگہ پہ تو بیٹھے تیرا باپ وہاں پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ
سیدہ جان کائنات علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا امام حسن مصطفیٰ سے؟ کہا بیٹا میرا دل کرتا ہے کبھی تو بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، میرا دل کرتا ہے کبھی تو بھی بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھا۔ تو جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ اپنے شہزادے سے فرمایا نا تو امام حسن مصطفیٰ نے ہنس کے امی دل تو میرا بھی کرتا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا بیٹا ماں کے ساتھ کھانا کھانے میں کیا بے ادبی ہے؟ کہا اماں کہیں مجھے ڈر لگتا ہے میرا نوالا میری ماں کے نوالے سے سبقت نہ لے جائے، میرا نوالا میری ماں کے نوالے سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جس جگہ سے سالن آپ لگانا چاہتی ہے آپ کی نکاح میں انتخاب کیا ہے کہیں میرا نوالا ادھر نہ چلا جائے۔ کہ اس ڈر کی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے اب ماں آپ کا بچا ہوا تو کھا لیتا ہوں مگر آپ کے ساتھ نہیں کھاتا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا طریقہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا ولا تجلس قبلہ، جب منزل میں پہنچ جائے تو خود پہلے نہ بیٹھنا، پہلے اپنے باپ کو بٹھانا۔ ممکن ہے تیرے باپ نے بیٹھنا ہو اور بیٹھنے کے لیے اس کو سہارا چاہیے ہو اور تیرے ہوتے ہوئے تیرا باپ دیواروں کا سہارا لیتا پھرے، تیرے ہوتے ہوئے تیرا باپ غیروں سے سہارا مانگے تو کہا اگر تیرے ہوتے تیرا باپ غیروں سے سہارے مانگے تو اس کا مطلب یہ ہے تیری جوانی کسے کم دی نہیں۔ او نوجوانوں اگر باپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا تو پکڑ کے لاٹھی رکھ دیجئے، کہیں ابا تجھے لاٹھی لینے کی حاجت نہیں ہے، اے تیرا پتر ہے یار اپنے باپ کا بازو پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھیے اور کہیے ابا لاٹھی پکڑنی ہے تو سنت سمجھ کے پکڑ، سہارا سمجھ کے نہیں۔ اللہ نے تیرے لیے بڑھاپے کا سہارا میں تیرے بیٹے کو بنا دیا۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز ادب کا جو تیسرا طریقہ دیا تھا، آپ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا بِاسْمِهِ، بیٹا زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ کا نام لے کے آواز نہ دینا۔ پڑھے لکھے کرانے میں چلے جائیے نا شہران دے وچ تے منڈا امی دا بھی نام لیتا تے ابے دا بھی نام لیتا، تے پیر انہیں پوچھ رہن بھی اچھی دیا اے تا اپنا کاکا نہیں چھوٹا؟ کہا جی ہاں اے اپنا چھوٹا ہے ماشاءاللہ۔ پیر پوچھتے ہیں پھر اے تیرا بھی نام لیتا تے اپنی امی دا بھی نام لیتا؟ کہتا جی ساڈے گھر دا ماحول ذرا فرینکلی جہا ہے، سبحان اللہ نہیں کہنی تے ہنسی پاؤ گا، سبحان اللہ کہو گے ایک بار سارے